عام شہری نے نہیں, صدر پاکستان نے لیٹر لکھا ہوا ہے کہ آپ کمیشن بنائیں اور سائفر کی تحقیقات کریں. وہ ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا اور کمیشن جو ہے وہ نہیں بن رہا. ایک طرف آپ تحقیقات کرنے کو تیار نہیں ہیں, ایک طرف آپ سائفر کو پڑھنے کو تیار نہیں ہیں, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس کی آپ نے انویسٹیگیشن نہیں ہوئی اور اس کے اوپر بات چیت نہیں ہوئی. تو ایک طرف رہے نا, یا آپ کہیں جی ہم نے انویسٹیگیشن نہیں کرنی, اور آپ انویسٹیگیشن, بہت لوگوں کو پتا ہے آپ انویسٹیگیشن کیوں نہیں کرنا چاہ رہے. بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں, جو بھی عقل مند لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ سائفر کی انویسٹیگیشن آخر کیوں نہیں ہو رہی, کیونکہ سائفر کی انویسٹیگیشن ہوگی تو اس میں مسئلے آئیں گے, اس میں گفتگو ہوگی, لیکن شاید گفتگو سے ہم پرہیز کرنا چاہتے ہیں. جب امریکہ کا سابق وزیر دفاع یہ بات کہہ رہا ہے کہ جی ہاں, بولٹن کی سٹیٹمنٹ جن لوگوں نے کل پڑھی ہو, جان بولٹن کہہ رہا ہے کل کہ جی اس نے اعتراف کیا ہے کہ امریکہ دنیا میں رجیم چینجز آپریشن کرتا رہا اور ہم نے ایسے کام جو ہیں وہ وہاں پہ کیے ہیں. ہماری سپریم کورٹ کہہ رہی ہے نہیں وہ اس پہ نہ جائیں, وہ اس نے دیکھنا نہیں ہے, وہ ہمیں نہیں پتا جی ہمارے سامنے. ایک طرف ہم مٹیریل رکھ رہے ہیں, آپ مٹیریل دیکھنے کو تیار نہیں ہیں, دوسری طرف ججمنٹ آپ دے رہے ہیں کہ جی یہ مٹیریل جو ہے وہ وہاں پہ پلیس نہیں کیا گیا. تو یا آپ مٹیریل دیکھیں اور اس پہ فیصلہ کریں, یا پھر آپ مٹیریل نہ دیکھیں اور پھر آپ پولیٹیکل فیصلہ کریں. لیکن ہمارے ہاں جو اسٹیبلشمنٹ کو ایک لہو لگا ہوا ہے منہ کو کہ انہوں نے سیاسی فیصلے کرنے ہیں اور سیاست کو آگے لے کے جانا ہے, یہ انفارچونیٹلی یہ ایک پاکستان کی تاریخ ہے جو بدل جائے گی. اتنے بڑے میڈیا ریولوشن کے بعد یہ زیادہ دیر یہ سلسلہ جاری رہ نہیں سکتا. پاکستان کے عوام کو فیصلوں کا حق دینا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے جنرلز ہیں, کچھ ہمارے ججز ہیں, وہ بیٹھ کے بند کمروں میں فیصلے کر دیں کہ آج سے ہماری پالیسی یہ ہوگی, اگلے دن ہم بدل جائیں. ہم فیصلہ کر لیں کہ 8 سال ہم نے افغانستان میں لڑائی لڑنی ہے, وہاں پہ ہم ہزاروں لوگ اپنے شہید کروا لیں, اگلے دن ہم بدل جائیں کہ نہیں وہ ہماری پالیسی غلط تھی, آج سے ہم جو ہے وہ دوسری طرف ہو گئے ہیں, ہم پھر اپنے ہزاروں بندے مروا لیں. مطلب جس طریقے سے پالیسیز پاکستان میں بن رہی ہیں یہ تو مذاق ہے. ہمارے بچوں کو جس طرح سے جو شہید ہو رہے ہیں, ہمارے لوگ جس طریقے سے یہاں پہ اپنے جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں, اس طرح سے پالیسیز قومیں نہیں بناتی جس طرح سے ہمارے جو 8-10 لوگ اوپر بیٹھ کے بنا دیتے ہیں. اور اسی لیے میں نے یہ کل بات کہی تھی اور اب بھی میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ قوم اب انقلاب کے لیے تیار ہے. فیصلہ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ انقلاب ووٹ سے آنے دینا ہے یا ہم نے سری لنکا کی طرز کے اوپر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یہ فیصلہ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے اپنا کرنا ہے, وہ دیکھ لیں, اس کے مطابق جو ہے وہ حالات شیپ اپ ہوں گے. جہاں تک ایک جج صاحب کے اضافی نوٹ کا تعلق ہے, وہ اضافی نوٹ ہے, اس کی کوئی قانونی حیثیت تو نہیں ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے کوئی بندہ ہی نہیں چھوڑا جس کے اوپر وہ آرٹیکل 6 لگانا نہیں چاہتے. میں جج صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آرٹیکل 6 کے کیسز بننے شروع ہوئے نا جی, یہاں پہ رسے کم پڑ جائیں گے, گلے بہت زیادہ ہیں. وہ کام کیا کریں جو آپ کر سکیں. سیاسی باتوں میں اس طرح کی تلخیاں لانا آپ کا کام نہیں ہے. انتر آپ کسی مشن پہ ہیں کہ آپ نے ایک تلخیاں لانی ہے تو پھر تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن جب آپ کو جواب ملے گا پھر آگے سیاست سے, پھر آپ آسمان پہ جا لگتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایسی باتیں نہ کریں, ہمیں پھر پورا بتانا پڑے گا یہ فیصلے کیسے ہوا, کیا کیا. تو ریسٹرین کا مظاہرہ کریں. آرٹیکل 6 کے کیسز یہاں پہ پاکستان میں بننے شروع ہوں گے, گلے کم پڑ جائیں گے, رسے کم پڑ جائیں گے, گلے بہت زیادہ ہیں. وہ کام کریں جو آپ کر سکتے ہیں. اور یہ ججمنٹ جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی اس کو ہم پارلیمنٹ جب آئے گی, ابھی تو پارلیمنٹ ہی نہیں ہے اس وقت, تو ایک مقبوضہ اسمبلی ہے جس اسمبلی میں راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ لیڈر آف اپوزیشن ہیں, اور جب وہ لوٹے بن رہے تھے اس وقت انفارچونیٹلی ضمیر ہمارا نہیں اٹھا اور سارے ججز نے فیصلہ کیا کہ اس وقت تو ہم نے کوئی اس وقت اکٹھا نہیں ہونا. بعد میں 12 ایک سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, لیکن اب جو ضمیر جو ہے وہ جاگا ہے. تو میری نظر میں یہ جو اسمبلی ہے اس کے اندر کوئی ریپرزینٹیٹیو نہیں. یہ اسمبلی اس وقت
چونکہ ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے, پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہی اس اسمبلی میں نہیں ہے, تو ظاہر ہے آپ اس کو ریپرزنٹیٹیو اسمبلی تو نہیں کہہ سکتے. سو راجہ ریاض کی اسمبلی جو ہے وہ تو راجہ ریاض کو مبارک ہو اور ہمارے شہباز شریف صاحب کو مبارک ہو, لیکن جب ایک منتخب اسمبلی آئے گی اور انشاءاللہ پی ٹی آئی 2/3 اکثریت کے ساتھ آئے گی, تو اس ججمنٹ کو ہم اس اسمبلی سے کویش کروا دیں گے اور یہ ججمنٹ پارلیمنٹ میں پیش ہوگی اور پارلیمنٹ پھر فیصلہ کرے گی کہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ آرٹیکل 69 کی وائلیشن کے اوپر لگتا ہے یا نہیں لگتا. کیا ججز جو ہیں وہ آئین توڑنے, اگر ججز آئین توڑے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے, اور اگر کوئی انڈیویجول کی انٹرپریٹیشن علیحدہ ہے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے, اور اگر ججز کی آئین توڑنے کے اوپر سزا ہو گئی تو پھر تو معاملہ بڑا خراب ہوگا. پھر تو آپ کو پتہ ہی ہے جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پھانسی دی گئی, اگر وہ ٹرائل بھی اوپن ہوا اور سپریم کورٹ کے ججز کو, اس وقت کے ججز کو پھر نکالنا پڑا تو بڑا مسئلہ پڑ جائے گا. لہٰذا اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ججز کو احتیاط کرنی چاہیے. پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی طاقت ہے, اس کا مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے, اور اسی طریقے سے جو پاکستان کے اندر ہماری جو سیاسی فیصلے ہیں وہ سیاسی میدان میں ہونے دیں. آپ کو یہ شوق نہیں ہونا چاہیے, آپ یہ تو دیکھیں نا کیریئر کی بات ہے, ججز نے جرنلز نے اپنا کیریئر چنا ہے, انہوں نے سوچا کہ نہیں ہم ہمارا یہ کیریئر ہوگا. جب آپ ایک کیریئر چن لیتے ہیں پھر آپ اس کے وقار کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے کرنی جو ہے وہ ججی ہے, کرنا ہم نے جو ہے وہ ہم نے کمیشن لیا ہوا ہے فوج میں, لیکن ہم نے پھر سیاست بھی کرنی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ یا سیاست کریں گے یا آپ اپنا کام کریں گے. لہٰذا میری نظر میں یہ جو کچھ کنٹروورسی اور پھر ٹائمنگ جو ہے 2 دن کے بعد الیکشن ہے, آپ نے 4 مہینے روک لیا ہے, 3 دن اور روک لیتے, اس کے بعد ہم یہ سارے جو گفتگو ہے وہ سن لیتے, بہتر تھا. لیکن بہرحال وہ آپ کی مرضی ہے, دوبارہ ٹائمنگ بھی آپ نے اپنی مرضی سے چنی ہے. اب ہم مطالبہ ہمارا یہ ہے, دوبارہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جو سائفر ہے جس کے نتیجے میں پاکستان میں حکومت کی تبدیلی عمل میں آئی, ایک عالمی سازش کے نتیجے میں, جہاں سے عمران خان کو پاکستان کی وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا, اس سائفر کی تحقیقات ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس یہ سائفر پڑا ہوا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے, سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں لکھا ہے کہ وہ سائفر پیش نہیں کیا گیا. وہ سائفر تو چیف جسٹس صاحب کے پاس پڑا ہوا ہے. تو یہ سوال تو جو ساتھی ججز ہیں وہ چیف جسٹس صاحب سے کریں کہ انہوں نے ان کو سائفر کیوں نہیں پڑھنے کو دیا. اگر سائفر پڑھنا امپورٹنٹ تھا, میٹیریل امپورٹنٹ تھا, تو وہ آپ چاہتے ہیں اگر اسپیکر صاحب سے ہم یہ توقع کریں گے کہ وہ جا کے وہاں پہ پڑھ کے سنائیں, تو پھر آپ کی مرضی ہے, ان کو بلا لیں, پڑھ کے بھی سنا دیتے ہیں. لیکن وہ سائفر چیف جسٹس صاحب کے پاس ان کے آفس میں سیلڈ ہے, تو آپ کو چاہیے تھا کہ یہ ججمنٹ لکھنے سے پہلے اپنے ساتھی ججز کو پڑھوا دیتے کہ یہ سائفر ہے اور اس میں یہ لینگویج استعمال ہوئی ہے. اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو منٹس ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, ان منٹس کو منگوا کے پڑھ لیتے آپ کہ کیا ان میں لکھا ہوا ہے. وہ ابھی تک ریویل نہیں ہوئے ہیں, اور آپ کو کمیشن بنانا چاہیے جس میں آپ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ لے کے چل سکیں آگے. اور انشاءاللہ تعالی یہ جب نئی پارلیمنٹ آئے گی, اگر انہوں نے یہ کمیشن کی تحقیقات نہیں کی تو پھر نئی پارلیمنٹ آ کے اس کی مکمل تحقیقات کرے گی, اور جو ملوث لوگ ہیں ظاہر ہے کہ ان کے خلاف کارروائی جو ہے اس کو قانون کے مطابق جو ہے وہ ہوگی. جہاں تک میں اگلے ضمنی الیکشنز پہ آنا چاہتا ہوں, انشاءاللہ تعالی بالکل آخر آ چکا ہے. کل عمران خان جو ہیں وہ لاہور ہوں گے, اور آخری جو کیمپین ہے وہ لاہور میں وہ ختم کریں گے. ایک لہر ہے اس وقت, ایک طوفان ہے, ایک سونامی ہے اس وقت تحریک انصاف کا, اور ہمارے کئی دوستوں کو یہ ہے کہ پتہ نہیں دھاندلی ہوگی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو مرضی کر لے کوئی, یہ طوفان نہیں رک سکتا. اس وقت پی ٹی آئی کا, پاکستان کے غیور عوام کا یہ اس وقت ایک فیصلہ ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ اس فیصلے کو وہ اپنی مہر سے بلے پر مہر لگا کے یہ فیصلہ اناؤنس کریں گے, اور یہ فیصلہ انشاءاللہ میرٹ کے اوپر ہوگا, دیگر فیصلوں کی طرح نہیں ہوگا. شکریہ. فواد صاحب یہ فرمائیے میرا نہیں خیال, کیونکہ فیصلوں کے اوپر کرٹیسزم جو ہے وہ تو حق ہے. فواد صاحب یہ فرمائیے گا کہ حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں جو ہے وہ کمی کرنے جا رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ضمنی الیکشن ہے اس میں کوئی اثر؟ حکومت
بیسیکلی جو ہے نا یہ فراڈیوں پہ مشتمل ہے، اور ساری حکومت جو ہے اس کا سارا یہ ان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے جو اپنی سیاست تباہ کی ہے وہ تباہ اس لیے کی ہے کہ انہوں نے